اس سے پہلے بار بار یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کے نام سے حدیث پاک میں اللہ کے آخری کلمہ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں تو مغفرت کا روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے کہ اے مغفرت کے طلب کرنے والوں، اے مغفرت کے چاہنے والوں، قریب آ جاؤ، اور اے اچھائی کے طلبگار لوگوں، اے روزہ رکھ کر مجھ سے اچھائی کا گمان اور یقین رکھنے والوں، قریب آ جاؤ۔ اس کے برخلاف ارشاد فرمایا گیا کہ برائی کے چاہنے والوں، دور ہو جاؤ۔ جو لوگ مغفرت کے طلبگار ہیں، جو لوگ روزی کے طلبگار ہیں، حقیقی عزت چاہنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو روزانہ پکارا جاتا ہے۔ جب روزانہ یہ اعلان ہوتا ہے تو پھر بتائیے کہ اس خاص عشرے میں کتنا اہتمام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا اعلان اور کتنا اکرام ہے کہ مغفرت ہوگی، مغفرت طلب کرو۔ ایک واقعہ اس ذیل میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں ہوئی، 17 تاریخ ہے یا کوئی اور تاریخ، بہرحال رمضان میں ہوئی، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ اپنا اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، عقلی طور پر بھی اور نقلی طور پر بھی۔ یعنی ایک سال ابھی مدینے میں آئے ہوئے ہوا ہے اور بدر کی لڑائی پیش آ گئی۔ وہ مدینے والے لڑنا بھی نہیں جانتے، ان کے پاس سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں، ان کے پاس اونٹ بھی نہیں، ان کے پاس سامان بھی نہیں، کاہے سے لڑے، کس طرح لڑے۔ حضور نے فرمایا کہ چلو، فرمایا تمہاری کیا رائے ہے، تم چلو گے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے؟ تو ان میں جو جواب دینے والے ہیں انہوں نے جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ حضرت آپ ہم سے یہ نہ پوچھئے کہ لڑنے چلو گے یا نہیں چلو گے، آپ پانی کی طرف اشارہ کیجئے، بھاگ پڑو، ہم یہ نہیں پوچھے کہ کیوں پھدوا رہے ہیں آپ۔ سمندر میں کودنے کے لیے کہہ دیجئے ہم تیار، آگ جلوائیے اس میں کہیے جل جاؤ ہم تیار ہیں۔ فرمایا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ موسیٰ کے صحابہ جب موسیٰ کے ساتھ جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ اپنے رب کو لے جائیے، ہم تو یہاں آرام کر رہے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم اصحاب محمد میں سے ہیں، آپ جو ہمیں حکم دیجیے۔ اب اس کے بعد جو صلہ ملا وہ سنیے۔ حضرت گئے، لڑائی ہوئی، کتنے جیتے، کتنے شہید ہوئے، کتنے ان لوگوں کے کافروں کے لوگ مرے، یہ سب الگ بات، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، نہ اتنا وقت، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں کیا کہا۔ فرمایا کہ اے اللہ میرے ساتھ یہ 313 یا 314 جن کے آئے ہیں، اگر ان کو آپ نے مٹا دیا، اگر یہ ہار گئے، اگر یہ مار دیے گئے، تو اے اللہ پھر آپ کی عبادت زمین پر نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنا بھاری جملہ، اللہ کی عبادت کے ختم ہونے کا نام قیامت ہے۔ اللہ کی عبادت، حدیث میں آیا کہ حضرت نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، زمین پر جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، ایک آدمی پوری زمین پر، ایک آدمی، لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں حضور کہ اے اللہ، اتنی بڑی بات جب حضور نے کہی تو ہم اور آپ تو سمجھانے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پیچھے کھڑے ہوئے اور حضور دعا کر رہے ہیں، چادر کا پردہ ہلانے لگے، چادر کا دامن ہلانے لگے، اور کہا کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ،
اے اللہ کے پیغمبر بس اتنا کہہ دینا کافی ہے، آگے کچھ نہ کہیے۔ حضور نے سر اٹھایا سجدے سے، جب سر اٹھایا تو دیکھا جبریل کھڑے اور وہ کہہ رہے ہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جماعت بھاگ جائے گی اور پیٹ پھیر کر اللہ پاک آپ کو نصرت عطا فرمائیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ اب اللہ کی طرف سے بدریین کو انعام کیا ہوا؟ بدریین کو انعام جو بدر میں گئے تھے، بچ گئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، آ گئے تھے، یا جو شہید ہو گئے تھے، ان کو انعام کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، میں نے جو تمہارا جی چاہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ اکبر! مغفرت اتنی بڑی چیز ہے کہ بدر میں جو لوگ گئے ان کو انعام کے طور پر جو چیز ملی ہے اس کا نام ہے مغفرت۔ اب پوچھئے کہ اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو، تو اس کا کیا یہ مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ الٹی سیدھے جو بھی کام کریں؟ جی نہیں، اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتا ہے جس کے عمل خراب ہو، لہذا اللہ یہ تو جانتا ہی ہے کہ یہ جو کریں گے وہ دین کے لیے کریں، جو کریں گے وہ شریعت کے لیے کریں گے۔ یہ ایک ذرہ برابر بھی دین سے، شریعت سے ایک سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوں گے۔ پھر کیا یہ معصوم ہے؟ نہیں، معصوم نہیں ہے۔ جب ان سے کوئی قصور ہو جائے گا تو یہ اتنا پریشان، اتنا مضطرب ہوں گے، اتنا حیران ہوں گے کہ جب تک اس قصور کو معاف نہیں کروا لیں گے اس وقت تک ان کو چین نصیب نہیں ہوگا۔ وہ یہ حالت اگر حاصل ہو جائے تو سمجھئے کام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے کیا ان سے برائی، گناہ کبیرہ بھی ہوا ہے۔ گناہ کبیرہ کیسا ہوا معلوم؟ ایک صحابی سے گناہ کبیرہ ہو گیا، قرآن مجید میں تفصیل نہیں ہے، احادیث میں تفصیل ہے، وہ اس وقت بیان کرنے کا موقع ہے۔ ان کو سزا دی جا رہی اور خون کی ایک چھینٹ کسی صحابی کے اوپر پڑ گئی، وہ عجیب سا ان کا منہ ہوا۔ آپ نے فرمایا ہاں تو کیسا چہرہ ہو رہا ہے تمہارا؟ کہا حضرت ان کے خون کی چھینٹ پڑی۔ اب تمہیں معلوم ہے ان کا حال اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ اگر ان کی توبہ پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو پورے مدینے کی مغفرت ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی برائیوں میں بھی ان کے مرتبے بڑھتے رہیں اور ساری امت کے لیے یہ نمونہ بنیں گے۔ لہذا ایسے مبارک عشرے سے ہم کو اور آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کتنا نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر فائدے میں کمی رہ جائے تو توبہ کریں کہ اللہ ہم سب کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، آپ کا معاف کر دینا بہت بڑا۔ اے اللہ آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگو کہ جس طرح اللہ سامنے موجود ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں۔ اگر اللہ سامنے ہو تو کیا حالت ہو؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ہم کو رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو پریشانیوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہم کو ذلت اور نکبت سے بچا لے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ایمان کی لاج رکھ لے، ہمارے ایمان کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اپنے کرم اور فضل سے ہم کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان دعا کر رہے ہیں، چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ قائم فرما۔ اپنے کرم اور فضل سے اے اللہ ہمیں روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حلال روزی نصیب فرما۔ برے وقت، بری بات، برے کام سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین یا رب۔